بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت سرور عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ ہم ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، تذکیر کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی تعمیر اور تربیت کے لیے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی ذات ہمارے لیے کامیابی کا بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ پوری انسانیت، پورے انسان، یہ سارے انسانیت بھی اسی میں ان کی کامیابی ہے کہ ہم سیرت سرور عالم کو اختیار کریں۔ پچھلے جمعے پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بیعت عقبہ جو آخری مدینہ منورہ کے آئے ہوئے وفد سے حضور علیہ السلام کی ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے، اس عہد کے وفا کرنے کا پورا اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا ہے، اور انصار نے وہ تاریخ رقم کی ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی معاشرہ اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ عقبہ کی اس رات میں جو 73 افراد کا قافلہ بیعت کرتا ہے، ان کے چلے جانے کے بعد مکہ کا ستایا ہوا ہر آدمی اب مدینہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور سب سے پہلے ہجرت کے اذن عام سے بھی پہلے جس شخص نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ حضور علیہ السلام کے پھپھی زاد بھائی، آپ کی پھپھی برہ بنت عبد المطلب، ان کے بیٹے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جب حبشہ سے واپس آئے ہیں اور ان پر اتنا زیادہ ان کو تنگ کیا ان کے خاندان بنی عبد الاسد نے کہ وہ اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے انصار کی اس بیعت کے بعد مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ ام سلمہ وہی ہیں جن کو بعد میں ام المؤمنین ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ ابو سلمہ کے خاوند، ان کے خاوند تھے۔ یہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ ایک اونٹنی لے کر ہم اس اونٹنی پر مجھے انہوں نے اور اپنے بیٹے کو سوار کر لیا ہے، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر خود پیدل نکل پڑے ہیں۔ اب جو آدمی مکے اور مدینے کی مسافت کو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بات یقیناً قابل تعجب بھی ہے، باعث حیرت بھی ہے کہ یہ اتنا طویل سفر میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ سے اونٹنی پر شروع اور اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں جب ہم تنعیم کے مقام پر، جہاں آج کل مسجد عائشہ بھی بنی ہوئی ہے، تنعیم کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو خاندان تھا وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بنی مغیرہ، انہوں نے ہمارے اس قافلے کو روک لیا ہے اور مجھے اونٹنی سے اتار کر کہا کہ ابو سلمہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ہماری بچی کو تم مدینہ نہیں لے جا سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے مجھے جب اونٹنی سے اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا، اپنی حراست میں لے لیا، اور اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کو بھی پتہ چل گیا، بنی عبد الاسد کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، لیکن یہ پوتا ہم نہیں دیں گے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اب ننہال والوں نے میرے خاندان مجھے لے گیا ہے، اور ابو سلمہ کا خاندان ان کے بیٹے کو لے گیا ہے۔ اب تنہا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 1 سال پورا میں روزانہ صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر سے باہر نکلتی، اب تہا کے مقام پر بیٹھ جاتی، اور سارا دن میں روتی رہتی۔ خاوند مدینہ چلا گیا ہے، بیٹے کو اس کے خاندان والے لے گئے ہیں، اور میں تنہا اب تک کے مقام پر سارا دن رو کر گزارتی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے چچا زاد بھائی کو مجھ پر بڑا رحم آیا، اور اس نے جا کر خاندان سے بات کی کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو بیچاری کو کیوں روکا ہوا ہے، اس کو جانے دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت مل گئی، میں اپنے بچے کو لے کر اونٹنی پر تنہا سوار ہو گئی۔ یہ وہ قافلہ ہے، وہ عظیم انسانوں کا قافلہ ہے کہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کی ماں ہے، اور دین کی قربانی ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور رسول اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے گھر کی ہے، نہ اپنے مال کی ہے، اور نہ ہی کسی اور کی پرواہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں تنہا اپنے معصوم بچے کو سوار کر کے مکہ سے نکل پڑی ہوں۔ جب ہم مکہ سے مدینہ کے درمیان میں پہنچے ہیں تو مجھے راستے میں عثمان بن طلحہ ملے ہیں۔ یہ عثمان بن طلحہ یہ وہ آدمی ہیں جو مکہ کے قریش کے ایک سردار خاندان میں سے، خاندان کے سردار تھے۔ یہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ بہن تم کہاں جا رہی ہو اور تنہا جا رہی ہو، کتنا خطرناک راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ ہجرت کر کے تو مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ بہن میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان بھی نہیں تھا، مشرک تھا، لیکن ان جیسا کوئی ایماندار آدمی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی ہے اور مجھے لے کر چل پڑے ہیں۔ راستے میں ہم جہاں رکتے وہ اونٹ کو ایک درخت کے نیچے باندھ دیتے، ہم دوسرے درخت کے نیچے چلے جاتے ماں اور بیٹا، اور وہ اونٹ کے ساتھ الگ بیٹھ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا پھر وہ اونٹ لاتے میرے پاس بٹھا دیتے اور خود ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح لے کر وہ مجھے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مدینہ کی مسجد قباء جہاں آج کل قباء ہے، یہ قباء کی اس جگہ پر بنو عوف کے خاندان میں میرے خامد وہاں رہ رہے تھے۔ مجھے وہاں انہوں نے قباء کے مقام پر پہنچایا اور مجھے اشارہ کیا کہ وہ جو گھر تمہیں نظر آ رہے ہیں انہی گھروں کے اندر تمہارے خامد رہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ 1 سال کے بعد میں اپنے خامد کے پاس اس بچے کو لے کر پہنچی ہوں۔ ادھر سے مسلمانوں کو ہجرت کا اذن عام ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمان ہجرت کریں۔ سب سے پہلے جس آدمی نے مدینہ کی طرف اذن عام کے بعد ہجرت کی ہے وہ عامر بن ربیعہ العنزی اور ان کی بیوی لیلہ ہیں، اور اس کے بعد دوسرے آدمی جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ عمار بن یاسر ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ 3 عظیم صحابی ہیں جنہوں نے دوسرے نمبر پر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اور تیسرے وہ عظیم انسان ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹی کو لے کر یہ مدینہ کی طرف جانے والا تیسرا قافلہ ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور حال یہ ہے، مکہ کا حال یہ ہے کہ 7 مسلمان ایسے ہیں جن کو قید کر لیا گیا ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکے ہیں۔
یا وہ بڑے مجبور لوگ تھے جن کے اوپر ان کے آقا نے اتنا روب اور زبردستی ان پر کی کہ وہ مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے ہیں۔ اب مدینہ میں صرف 3 آدمی ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے نبیوں کی یہ سنت ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے وہ اپنے اس نبوت کے اس مقام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے۔ اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ مکہ کے اندر موجود ہیں، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ موجود ہیں۔ باقی سارے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن وہ اور ابو جہل اور ربیہ یہ تینوں ایک محلے سے گزرے، تو بنو جہش جو حضور علیہ السلام کے پھپھی دار خاندان تھا، ان کے گھروں کے پاس سے گزرے۔ وہ گھر کے 30 افراد تھے اور 30 افراد ہجرت کر گئے ہیں، گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ربیہ نے جب دیکھا کہ ان کے عزیزوں کا یہ گھر آج ویران پڑا ہے تو بڑے غمگین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ یہ بھی وقت ہم نے دیکھنا تھا، آج ہمارے اپنے لوگ ہی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور آج گھر یہ ویران پڑے ہیں۔ تو اب ابو جہل نے کہا اس پر رونے والی کون سی بات ہے، یہ جو تمہارے ساتھ ہیں عباس، ان کے بھتیجے نے تو سب کچھ کیا ہے، اگر یہ بھتیجے کو کنٹرول کر لیتے تو اس طرح کا دن تو ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے بھائیو یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، آج ہم گھر چھوڑ سکتے ہیں، آج ہم اپنی جائیداد چھوڑ سکتے ہیں، آج ہم اپنا بزنس چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو فرض نماز کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ جا کے سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے۔ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، کسی نے پرواہ نہیں کیا ہے گھر کا پیچھے کون رہے گا، جائیداد کدھر جائے گی، میرا پلاٹ میرا مکان یہ کدھر جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے سب مسلمانوں نے خفیہ ہجرت کی ہے۔ جب سیدنا صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہجرت کا سفر شروع کر رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مکہ والوں میں جا رہا ہوں، آج مکہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 3 بڑے سرداروں کو بھی تیار کیا، وقت بنایا، ٹائم طے کیا، فلاں جگہ پر پہنچ جانا، اور جو لیٹ ہو جائے گا تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ 3 ان کے 2 سردار اور ان کے ساتھ تھے، ایک ہاشم بن ربیہ اور ایک عیاش بن ربیہ، یہ دونوں ابو جہل کے چچا زاد بھائی تھے۔ عیاش بن ربیہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ ہاشم تو پہلے گرفتار ہو گیا، ابو جہل نے ان کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی اور اعلان کیا کہ جو آدمی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ میرے مقابلے میں آئے اور مجھے روک لے۔ اور یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ اعلان جہاد ہجرت کی ہے، باقی صحابہ کرام نے خفیہ ہجرت کی ہے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مدینہ پہنچ گئے، ان کا بھائی پیچھے سے اور ان کا چچا زاد بھائی ابو جہل یہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اس لیے کہ تمہاری ماں نے قسم اٹھا لی ہے کہ وہ کنگھی نہیں کرے گی، وہ دھوپ میں بیٹھے گی، سائے میں نہیں آئے گی جب تک عیاش گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عیاش کو سمجھایا ان کی چال میں نہ ہو، ان کی ان میٹھی میٹھی باتوں میں نہ ہو، یہ تمہیں راستے میں قتل کر دیں گے، تمہارا مال لے لیں گے۔ لیکن وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان پر ماں کی محبت غالب آ گئی، وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عیاش مجھ سے آدھا سامان لے لو لیکن واپس نہ جاؤ۔ بالآخر وہ کہتے ہیں انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ واپس چل پڑے۔ تو میں نے کہا اچھا اس طرح کرو، یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بڑی تیز اونٹنی ہے، اگر تمہارے ساتھ یہ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو تم بچ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی ان کو دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جب یہ واپس آئے مکہ کے قریب پہنچے تو دونوں بھائیوں نے عیاش سے کہا
کہ یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاتے ہیں، تم نیچے اتر آؤ۔ تو یہ ان کے کہنے پہ نیچے اتر آئے، اور جب یہ اونٹنی سے نیچے اترے انہوں نے ان کو رسوں کے اندر باندھ دیا، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی۔ یہ سکا بھائی کر رہا ہے، ایک طرف چچا زاد بھائی ہے۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کے دین سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری۔ یہ اس حال میں مکہ کے اندر آئے ہیں کہ یہ مکہ کی گلیوں میں ان کو گھما رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اے مکہ والو، آپ نے بھاگنے والوں کا اس طرح علاج کرو، یہ تمہارے مفرور جو تم کو چھوڑ گئے ہیں ان کو اسی طرح باندھ کر اپنے گھروں کے اندر محفوظ کر دو۔ اور عیاش رضی اللہ عنہ کو مکہ کی ان گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں یہ دونوں بھائی، اور وہ اللہ کے دین کے سچے سپاہی، سچے وفادار ہیں، ذرا گھبرائے نہیں ہیں۔ اور ادھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اور حکم کس طرح آیا ہے کہ دار الندوہ کے اندر جو کفار کی ایک بڑی بیٹھک تھی، وہاں یہ اجلاس ہوا ہے، ابو جہل کی قیادت میں اجلاس ہوا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اب سب لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، اب حضور علیہ السلام نے بھی جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ قرآن مجید نے ان کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد ہے تمہیں جب کافر ایک منصوبہ بنا رہے تھے، ایک سازش کر رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں۔ بعض لوگوں نے ابو جہل کو رائے دی کس طرح کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر ایک جگہ پر ان کو قید کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر ان کو باندھو گے تو ان کے ماننے والے تو بڑے فداکار ہیں، وہ تو نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اور یہ کبھی گوارہ نہیں کریں گے کہ ان کا نبی گرفتار ہو اور اپنے گھروں میں وہ امن سے بیٹھیں، وہ چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اور کیا کیا جائے؟ بعض نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو بھی، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، اگر ہم نے حضور علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تو ان کا پیغام تو اور پھیلے گا، ان کی دعوت تو اور پھیلے گی، ان کا مشن تو اور کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہر خاندان میں سے ایک صحیح نشانے باز آدمی کا انتخاب کریں، اور سارے خاندانوں کا یہ نوجوان جو تیز نشانے والا ہو، یہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کریں اور آپ کو شہید کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ سارے خاندان جو ہے جب قتل میں شامل ہو جائیں گے تو بعد میں بنو عبد المطلب جو ہیں وہ تو خون بہا نہیں لے سکیں گے کہ ظاہر ہے اتنے برادری سے، اتنے خاندانوں سے وہ کیسے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت ثبت کر دی ہے، تحریر کر دی ہے، اور کافروں کے یہ منصوبے جو انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف بنائے، اور ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب بالآخر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا یہ منصوبہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور جا کر اطلاع کر دو کہ اب اپنے نبی کو میرا پیغام پہنچا دو، میرے نبی کو کہ اب انہیں بھی یہاں سے اب روانہ ہونا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی ہے، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم فوراً سمجھ گئے کہ آج ہی آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا، آپ خلاف معمول تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو باہر نکال دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں صرف میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک عائشہ ہے، ایک اور اسماء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے،
اور اب ہمیں ہجرت کرنا ہے، تیاری کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسپیشلی اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں پال کے رکھی ہیں، آپ ان میں سے جو چاہیں آپ لے لیں اور 1 اونٹنی میرے پاس رہ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ اونٹنیاں میں مفت میں نہیں لوں گا، تم اپنی 1 اونٹنی جتنی اس کی قیمت تم نے ادا کی ہے وہ قیمت مجھ سے لے لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں کس طرح آپ سے قیمت لوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جتنی قیمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا فرمائی اور تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن اریقط، یہ مشرک آدمی تھا، اس کو رہبر بنایا ہے، اس کو اجرت دی ہے کہ تمہیں ہم اتنے پیسے دیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے راستے کے بڑے ماہر تھے، ان کے راستہ بڑا معلوم تھا کہ کون سا راستہ جو ہے وہ خفیہ راستہ ہے اور محفوظ راستہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا شک تھا کہ کہیں یہ غداری نہ کر دے، لیکن وہ آدمی مشرک ہو کر بھی حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قافلے کی پوری حفاظت کرتا ہے اور قافلہ لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور جس رات انہوں نے حضور علیہ السلام کو قتل کرنا تھا، اس شام کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے تاکہ دشمن یہی سمجھے کہ آپ گھر میں ہیں، اور اندھیرا چھاتے ہی آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ یہ ساری امانتیں جو مکہ والوں کی میرے پاس ہیں، یہ تم نے ایک ایک آدمی کو واپس کرنی ہے اور پھر تم نے یہ سفر شروع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہیں اس بات کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا سفر ہجرت بھی پڑھیں گے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا ہے۔ لیکن میں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو دین مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ دین حضور علیہ السلام کا سچا دین ہے، صحابہ اکرام کے ایثار اور قربانی کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے ساتھ وفاداری کریں، اس کے سچے پیروکار بنیں، اور اللہ کے دین سے زیادہ کوئی عزیز چیز ہمیں نہ ہو۔ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت، یہی ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کی حفاظت کریں، اس کے لیے ہم قربانی دینا سیکھیں، خواہشات سے لے کر جان تک، مال تک، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کریں، لیکن ہرگز دین سے غداری نہ کریں۔ اس لیے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کی اور نیک لوگوں کی قدر نہیں کی ہے، وہ بستیاں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں، وہ بستیاں کبھی خوشحال نہیں ہوتی ہیں۔ خوشحالی وہیں آتی ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی اور اللہ کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، وہیں خیر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔